بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریک رات کے آخری حصے میں جب دنیا گہری نیند کے آغوش میں تھی، ایک غمزدہ ماں بیدار تھی۔ اس کی آنکھیں اشکبار تھیں اور کانپتے ہوئے ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلے ہوئے تھے، مگر اس مرتبہ لبوں پر کوئی دعا نہیں تھی، بلکہ دل کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ یہ اسی لختے جگر کا معاملہ تھا جسے اس نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں پالا، راتوں کی نیندیں حرام کر کے پروان چڑھایا، اپنی ہر تمنا کو اس کی خوشی پر نثار کیا۔ لیکن آج اسی اولاد نے ایسے تلخ اور زہریلے الفاظ کہے جس نے ماں کے جگر کو چھلنی کر دیا، اور اس کے زخمی دل سے ایک ایسی ٹھنڈی اور دردناک آہ نکلی جو زمین کی وسعتوں کو چیرتی ہوئی آسمان تک پہنچ گئی۔ آج کی یہ تحریر جتنی لرزہ خیز ہے، اتنی عصر حاضر کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار لوگ اپنی ناکامیوں اور پریشانیوں کو تقدیر کا لکھا سمجھتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ والدین کے سسکتے ہوئے دلوں کا رد عمل ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اچانک لوگوں کی زندگیوں سے چین و سکون کیوں چھن جاتا ہے؟ دولت اور کثرت رزق کے باوجود برکت کیوں اڑ جاتی ہے؟ گھروں میں ہر وقت بے چینی کا دورہ کیوں رہتا ہے؟ اولاد کیوں نافرمانی کی راہ پر چل پڑتی ہے؟ اور دعائیں آسمان پر پہنچنے سے پہلے ہی کیوں دم توڑ دیتی ہے؟ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ آخر اس کی زندگی میں یہ زوال کیوں آیا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ماں باپ کی وہ خاموش سسکیاں اور پوشیدہ آہیں ہوتی ہیں جو دل کے گہرے زخموں سے نکلتی ہیں۔ دین اسلام میں والدین کا مرتبہ اس قدر بلند اور عرفہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی توحید اور بندگی کے احکام کے فوراً بعد ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا حکم صادر فرمایا۔ قرآن مجید کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے رب نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو۔ ذرا گہرائی سے سوچئے کہ خالق کائنات نے اپنی توحید کے ساتھ ہی ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر صد افسوس کہ آج وہی والدین جنہوں نے اپنے جگر گوشوں کے مستقبل کے لیے اپنی جوانی کی بہاریں اور تمام توانائیاں قربان کر دیں، وہ آج انہی بچوں کے رویوں اور سنگ دلی پر خون کے آنسو روتے ہیں۔ ایک وہ سنہرا دور تھا جب بچے کے معمولی سے بخار پر ماں پوری رات تڑپتی اور جاگتی تھی، مگر آج جب ماں ضعیفی کے باعث علیل ہوتی ہے تو اولاد یہ کہہ کر پلو جھاڑ لیتی ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب باپ اپنی بنیادی خواہشات کا گلا گھونٹ کر بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرتا تھا، لیکن آج وہی شفیق باپ بڑھاپے کے دہلیز پر عزت اور محبت کے 2 میٹھے بول سننے کے لیے ترستا رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ والدین کی بد دعا کوئی عام بد دعا نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا دل اس وقت بد دعا کے لیے مجبور ہوتا ہے جب وہ حد سے زیادہ ٹوٹ چکا ہو۔ عام طور پر شفیق ماں باپ زبان سے بد دعا نہیں دیتے، بلکہ وہ صدمے سے خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کی یہی خاموشی عرش الہی کو ہلا دینے والی فریاد بن جاتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اور ان میں ایک والدین کی دعا بھی ہے۔ اگر ماں باپ کی نیک تمنائیں انسان کو عروج و کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا سکتی ہیں، تو ان کی آہ اور ناراضی انسان کو ذلت کے کس گہرے غار میں پھینک سکتی ہے، اس کا تصور بھی محال ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ اپنی زبان درازی سے ماں باپ کی سخت بے ادبی کرتے ہیں،
ان پر چلاتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں اور ان کے معصومانہ جذبات کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم نے تو انہیں معمولی سا کلمہ اف کہنے سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے، لیکن آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں، آپ پرانے زمانے کے ہیں اور ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ تلخ جملے ہیں جو روز مرہ کا حصہ بن چکے ہیں۔ کچھ لوگ بوڑھے ماں باپ کو محض ایک بوجھ تصور کرنے لگتے ہیں، بالخصوص جب ان کی عمریں ڈھل جائیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں، چلنا پھرنا دوبھر ہو جائے اور وہ ایک ہی بات کو بار بار دہرانے لگیں تو اولاد چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا ماضی کے جھروکوں میں جھانکیے، جب آپ شیر خوار تھے تو آپ بھی ایک ہی سوال دسیوں بار دہراتے تھے، راتوں کو بلا وجہ روتے تھے، مگر اس وقت ان شفیق ہستیوں نے آپ کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا بلکہ مسکرا کر سینے سے لگایا۔ آج اگر وہ جسمانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں تو کیا وہ آپ کی خصوصی توجہ اور والہانہ محبت کے حقدار نہیں ہیں؟ بعض لوگ تو اس سے بھی بڑی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اولڈ ایج ہومز میں لاوارث چھوڑ آتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کاروباری زندگی میں بے انتہا مصروف ہیں۔ یہ مصروفیت نہیں بلکہ سراسر سنگ دلی اور ضمیر کی موت ہے۔ یاد رکھیے، جس دن ماں باپ کے دل سے آپ کے لیے تڑپ اور ترحم کا احساس ختم ہو گیا، اسی دن زندگی کی تمام رعنائیاں اور برکتیں بھی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں گی۔ معاشرے میں ایسے بے شمار افراد ہیں جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے انتہائی کامیاب اور مالدار نظر آتے ہیں، مگر وہ اندرونی طور پر بالکل کھوکھلے اور ذہنی سکون سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور ان کی مناجات بے اثر ہو جاتی ہے، کیونکہ پس پردہ کسی دکھی ماں کا دل دبا ہوا ہوتا ہے یا کسی ضعیف باپ نے تنہائی میں سسکیاں لی ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے جو نہایت ذہین اور کاروبار میں بے حد کامیاب تھا۔ اس کا بزنس دن دنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا اور دنیا اس کی صلاحیتوں کی معترف تھی، مگر اچانک اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ تجارت میں مسلسل خسارے ہونے لگا، گھر کے اندر روز مرہ کے جھگڑے کھڑے ہو گئے اور دل کا سکون غارت ہو گیا۔ وہ رہنمائی کے لیے ایک مرد خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ تمہاری ماں تم سے کیسی ہے؟ وہ نوجوان شرمندگی سے سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنی ماں سے اونچی آواز میں گفتگو کرتا تھا، اسے وقت نہیں دیتا تھا اور ماں کئی سال سے اس کے اس رویے پر دل گرفتہ تھی۔ بزرگ نے نصیحت کی کہ جاؤ اور سب سے پہلے اپنی ماں کی قدموں میں گر جاؤ۔ وہ فوراً گیا، رو رو کر معافی مانگی اور ماں کے گلے لگتے ہی اس کی بگڑی ہوئی زندگی کا نظام دوبارہ درست ہو گیا۔ یہ کوئی فرضی داستان نہیں بلکہ اٹل حقیقت ہے، کیونکہ والدین کی خوشنودی میں پروردگار کی رضا پوشیدہ ہے اور ان کی ناراضی میں اللہ کی سخت ناراضی ہے۔ کچھ نادان لوگ نفلی حج و عمرے کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر جب اپنے گھر لوٹتے ہیں تو ماں باپ کے دلوں کو اپنے تلخ رویوں سے پامال کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے دکھاوے کی عبادتیں انسان کو نجات کے طرف نہیں لے جا سکتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے والدین بقید حیات ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ
اور ان کی خدمت کی صورت میں ہی جہاد کرو۔ غور کیجئے، والدین کی خدمت کو جہاد جیسے عظیم فریضے پر فوقیت دی گئی۔ آج ہم دینداری کا لبادہ تو اوڑھنا چاہتے ہیں مگر والدین کی خدمت سے کتراتے ہیں۔ ہم جنت کے طلبگار تو ہیں مگر ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ فرمان نبوی ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے تلے ہے، یعنی فردوس کا راستہ ماں کے دل کی گلی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ بعض لوگ بیرونی دنیا اور دوستوں کے سامنے تو اخلاق کا نمونہ بنے رہتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ماں باپ کے ساتھ نہایت بدتمیزی اور درستی سے پیش آتے ہیں۔ دنیا انہیں پارسا اور نیک سمجھتی ہے مگر آسمان کا مالک ان کے گھر کے اندرونی حالات سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ رات کی تاریکی میں ماں کے رونے کی مدھم آواز اور بوڑھے باپ کی اکھڑتی ہوئی سانسیں سب خدا کی نظر میں ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ظلم صرف جسمانی تشدد کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کو اپنی بے رخی سے تڑپانا بھی ظلم ہے، کسی کو نظر انداز کر دینا بھی ظلم کی ایک بدترین شکل ہے، اور سخت لہجے کی تیزی سے کسی کا دل توڑنا بھی گناہ عظیم ہے۔ یہ معمر والدین کائنات کی دولت نہیں مانگتے، وہ صرف دو میٹھے اور تسلی بخش الفاظ کے متمنی ہوتے ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد انہیں اپنے پاس بٹھا کر عزت و تکریم دے، لیکن افسوس کہ آج لوگ اجنبیوں کے سامنے تو موم ہو جاتے ہیں اور اپنے محسنوں کے لیے آگ بن جاتے ہیں، پھر گلہ کرتے ہیں کہ دل کو چین کیوں نہیں ملتا۔ میرے بھائی، جس گھر میں ماں کی آنکھیں نم ہوں وہاں سکون کیسے نازل ہو سکتا ہے، اور جس باپ کا دل رنجیدہ ہو وہاں برکت کا نزول کیسے ممکن ہے۔ اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہر طرف سے خیر و عافیت آئے، رزق کے دروازے کھلیں، اولاد فرما بردار بنیں اور دعائیں فوراً مستجاب ہوں، تو سب کام چھوڑ کر پہلے اپنے والدین کو دل سے راضی کر لیجئے۔ اگر وہ اس وقت حیات ہیں تو یہ خدا کا آپ پر سب سے بڑا انعام اور جنت کمانے کا بہترین موقع ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھیے، ان کی پرانی باتوں کو توجہ سے سنیے، ان کے تھکے ہوئے ہاتھ پاؤں دبائیے، ان کے چہرے کے جھریوں میں چھپی محبت کو پڑھیے، ان کے لیے روزانہ وقت نکالیں، اور اگر ماضی میں کبھی بھی آپ سے ان کی شان میں کوئی گستاخی یا بے ادبی ہوئی ہے تو آج ہی بنا کسی تاخیر کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیجئے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، معلوم نہیں کل یہ سنہرا موقع ملے یا نہ ملے۔ کتنے ہی بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو آج اپنے والدین کی قبروں پر جا کر ڈھاڑیں مار مار کر روتے ہیں کہ کاش ایک بار ماں زندہ ہو جاتی، یا کاش میں اپنے باپ کے قدم چھو کر معافی مانگ لیتا، مگر گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اور اگر آپ کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں تو اب بھی دیر نہیں ہوئی، ان کے لیے مسلسل دعائے مغفرت کیجیے، ان کی طرف سے صدقے جاریہ کا اہتمام کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کیجیے، کیونکہ صالح اولاد کی دعا والدین کے درجات کو بلند کرتی ہے، اور اگر وہ آپ سے راضی اور خوش ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ناکامی کے بعد کامیابی کے بہت سے بند دروازے دوبارہ کھل سکتے ہیں، مگر جب ماں باپ کا جنازہ گھر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر ان کی خدمت اور ان سے براہ راست دعائیں لینے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے، اور انسان کے پاس صرف پچھتاوا اور حسرت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے آج ہی کی اس گھڑی
یہ پختہ عزم کیجئے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے اپنا لہجہ عاجزانہ رکھیں گے، ان کے دل و جان سے عزت کریں گے، ان کے آرام کا خیال رکھیں گے، کیونکہ ان کی ایک سچی دعا آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتی ہے، اور ان کے دل سے نکلی ہوئی آہ آپ کی ہنستی کھیلتی زندگیوں کو تاریکیوں کے اندھے کنویں میں دھکیل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی مخلصانہ خدمت نصیب کرے، اور ان کے دلوں کو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی و خوشحال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ دل کو تڑپا دینے والی، ایمان کو جلا بخشنے والی اور اصلاح معاشرہ پر مبنی ایسی بہترین ویڈیوز تسلسل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے، اور اس اصلاحی پیغام کو دوسرے تمام لوگوں تک لازمی شیئر کیجئے، کیونکہ کیا معلوم آپ کے اس ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی نافرمان اور غافل اولاد کے دل کی دنیا بدل جائے، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے، اور کسی سسکتی ہوئی ماں کے آنسو ہمیشہ کے لیے رک جائیں۔